अस्सलाम वालेकुम। तो इल्म नाहव के दूसरे सबक के साथ मैं हाज़िर हूँ और इल्म नाहव के पिछले सबक में हमने जो नक्शा बनाया था उसको आगे लेकर चलते हैं कि जो हमारे पास मुफरद के मुकाबले में जो मुरक्कब था उसकी दो किस्में थी। मुरक्कब जिसमें दो कलिमे हों, ठीक है, दो और मुफरद हों या ज़्यादा हों, और अगर एक हो कलिमा तो उसको बोलते हैं मुफरद। अब जिसमें दो मुफरद होंगे या दो कलिमे होंगे तो उसको कलाम भी कहते हैं। अब ये जो कलाम है इसको जुमला भी कहते हैं, ठीक है। तो जुमला या कलाम या गुफ्तगू ये एक ही चीज़ के नाम है। मुरक्कब मुफीद को जुमला कहते हैं। मुरक्कब की एक और किस्म भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुरक्कब गैर मुफीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुरक्कब मुफीद। तो मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। और मुरक्कब मुफीद वो होता है कि जिसको बोलने वाला जब अपनी बात ख़त्म करे तो सुनने वाले को कोई ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो। और जुमला फ़ेलिया ये बहुत आसान है कि अगर जुमले का पहला लफ्ज़, पहला जुज़ कहते हैं हिस्से को, अगर किसी भी जुमले का पहला जुज़ इस्म हो तो उसको बोलते हैं जुमला इस्मिया, और पहला लफ्ज़ अगर फ़ेल हो तो उसको क्या कहते हैं, जुमला फ़ेलिया, ठीक है। मिसाल के तो मैं इसकी मिसाल लिखता हूँ, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। अब देखें पहला लफ्ज़ इसम है ना, तो ये जुमला इस्मिया है। और फ़अला ज़ैदुन, ज़ैद ने काम किया, ठीक है। अब पहला लफ्ज़ फ़ेल है तो इसका नाम है जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। अब एक और बात, इसके जो दो जुज़ हैं ना, इसको अब हम देखेंगे, पहला जुज़ और दूसरा जुज़। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को बोलते हैं मुस्नद इलै, मुस्नद इलै, और दूसरे जुज़ को बोलते हैं मुस्नद, ठीक है ना। ये आपने याद करना है। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को बोलते हैं मुस्नद इलै और दूसरे जुज़ को मुस्नद। और जो फ़ेल है इसके पहले जुज़ को बोलते हैं मुस्नद और दूसरे जुज़ को बोलते हैं मुस्नद इलै। यानी ये जुमला इस्मिया के उलट है, उसमें पहले जुज़ को मुस्नद ले, दूसरे जुज़ को मुस्नद, और फ़ेलिया में पहले जुज़ को मुस्नद और दूसरे जुज़ को मुस्नद इलै। अब ये मुस्नद और मुस्नद इलै है क्या चीज़, अब इसको समझते हैं। देखिए जो मुस्नद और मुस्नद इलै है ना, ये निकले हुए हैं इसनाद से। इसनाद एक लफ्ज़ है जिससे मुस्नद भी बना है और मुस्नद इलै भी बना है। इसनाद कहते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना, एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना। जैसे मैं कहता हूँ ये कलम, ये सिर्फ़ कलम है, इसकी निस्बत नहीं है किसी की तरफ भी, सिर्फ़ कलम है। फिर मैं कहता हूँ उस्ताद का कलम, अब इस कलम की निस्बत हो गई, यानी उस्ताद का कलम। इसी तरह ज़ैद, ज़ैद सिर्फ़ एक बच्चा का नाम है ज़ैद, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन जब मैं बता देता हूँ कि ज़ैद अब्दुर्रहमान का बेटा, ज़ैद असलम का बेटा, तो अभी असलम की तरफ हमने निस्बत कर दी, तो ये निस्बत हो गई, ठीक है ना। तो बरादर निस्बती, बरादर निस्बती किसको कहते हैं, कि जो उर्दू में कि जो इंसान के बहनोई होता है, यानी मतलब यह है कि ये मेरा वालिदैन से पैदा हुआ वो भाई तो नहीं है, बरादर तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन के निकाह में आया तो ये निस्बत हो गई, हमारी बहन की निस्बत हो गई कि बहन इसके पास है तो अब ये हमारा भाई है। तो ये उर्दू मुहावरे में उसको कहते हैं बरादर निस्बती। तो निस्बत कहते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत करना, एक चीज़ के बारे में बताना कि ये किसकी है, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, ठीक है। ये आप समझ गए इसनाद का माना। और इसको इजाफ़त भी कहते हैं, इसनाद को इजाफ़त भी कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है ना। देखें ना, ये है कलम, इसी मिसाल को देख लेते हैं। कलम और किसका कलम, मुअल्लिम, उस्ताद का कलम, कलमुल मुअल्लिमी, उस्ताद का कलम। अब ये जो है ना, आप आगे पढ़ेंगे, पहले जिसको बोलते हैं मुज़ाफ़, कलम मुज़ाफ़ है और मुअल्लिम मुज़ाफ़ इलैह है, ठीक है ना। तो अब कलम जो है ना, ये सिर्फ़ कलम था, जब हमने इसका ताल्लुक़ बताया, इसकी निस्बत बताई कि ये उस्ताद का, मुअल्लिम का कलम है, तो कलम मुज़ाफ़ है और उस्ताद मुज़ाफ़ इलैह है,
مضاف اور مضاف الیہ، یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو یہ اسناد کا معنی مکمل ہو گیا۔ تو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں مسند الیہ اور دوسرے جز کو کہتے ہیں مسند۔ جملہ فعلیہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں مسند اور دوسرے جز کو کہتے ہیں مسند الیہ۔ اب ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں، جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی ترکیب آ رہی ہے، نحو میں ترکیب ہی ہوتی ہے یعنی جملوں کو بنانا، مختلف لفظوں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، اور وہ کس پر پیش آئے گا، کس پر زبر آئے گی، یہ نحو سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب کوئی زبر دیر میں غلطی کرے گا اور آپ غلطی پکڑیں گے، نحو کے ذریعے سے آپ پکڑیں گے، تو نحو میں آپ جتنے مضبوط ہوں گے کسی کی غلطی بھی پکڑ سکیں گے۔ بہت سی کتابوں میں غلط لکھا ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ کتاب میں ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں زیدن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ مبتدا، مسند الیہ جو ہوتا ہے نا مبتدا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا، اور جو مسند ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی اس پر ہمیں ایک خبر معلوم ہوئی، ایک نیوز، ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ زید کھڑا ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، قائم کا مطلب ہے کھڑا ہے، اس لیے اس کو خبریہ کہتے ہیں۔ اسمیہ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا جز اسم ہے اور یہ جملہ ہے، کیونکہ ایک مکمل بات ہمیں پتہ چل گئی۔ ترکیب یوں کریں گے کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ مبتدا اور مسند خبر۔ دوسرا ہم اس کو ترکیب ایک شارٹ طریقے سے کرتے ہیں کہ زید مبتدا، ٹھیک ہے نا، اور قائم خبر، زید مبتدا اور قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کرتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جملہ فعلیہ میں جو پہلا جز ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے نا، فعل زید، تو فعل مسند ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب یوں ہوگی کہ فعل فعل ہے، فعل کیا ہے؟ فعل، اور آپ کو صیغہ تو پتہ ہے، آپ بھی پڑھے تھے صرف والے پہلے سبق میں ہم نے فعل یوں اشارہ کیا تھا۔ فعل کا مطلب ہے کہ واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے، یعنی اس ایک مرد نے کیا، وہ کون ہے مرد؟ وہ زید ہے، یعنی زید نے لکھنے والا کام کیا، فعل زید، زید نے لکھنے والا یا پڑھنے والا کام کیا۔ تو اب دیکھیں زید کو ہم بولیں، فعل کو ہم بولیں گے یہ فعل ہے، اور زید کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، زید اس فعل کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فعل مجہول کا نہیں ہوتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتے، فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ فعل کا کیا ہوتا ہے جی؟ فاعل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں فعل فعل ہے اور زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترکیب آپ کو سمجھ میں آ گئی، زید قائم کی آپ کی ترکیب آ گئی اور فعل زید کی بھی ترکیب آپ کو آ گئی۔ اب اس چیز کو ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، کتاب میں اس کو لمبا کر کے لکھا ہے، آپ یہیں سے اس کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا، قائم بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے، اور یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل یہ فعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم جو ہے نا وہ کیا کیا بن سکتا ہے اور فعل کیا کیا بن سکتا ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ زید اسم ہے، مسند الیہ بن رہا ہے، قائم اسم ہے، مسند بھی بن رہا ہے، اور زید ادھر اسم ہے جو فاعل بن رہا تھا وہ مسند الیہ بن رہا ہے، تو ہمیں پتہ چلا جو اسم ہوتا ہے نا وہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، یعنی اسم کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اہلیت زیادہ ہوتی ہے، وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، ٹھیک ہے نا، اور قائم بھی اسم ہے۔ تو جو اسم ہوتا ہے کلمے کے اقسام میں سے، اسم فعل حرف میں سے اسم جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ بھی بن سکتا ہے اور مسند بھی بن سکتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ صرف اور صرف مسند بن سکتا ہے، بس فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بن سکتا، یعنی فعل کے اندر اہلیت، فعل کے اندر طاقت کم ہوتی ہے۔ تو اس بات کو کتاب میں لکھا ہے کہ جو اسم ہے نا یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے، اور جو فعل ہے نا یہ صرف اور صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، اور حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، حرف کچھ بھی نہیں بنتا ہے، صرف رابطے کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے،
حرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو، کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں ہی نہ آئے، تو حرف نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے۔ اسی بات کو کتاب میں بھی لکھا ہے، تو اس نقشے کو بھی آپ دیکھیں، اس کو اسی طریقے سے سمجھیں اور کتاب میں سے بھی پڑھیں، تو یہ آپ کا علم نحو کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سمجھنے سے متعلق یا آگے کوئی سبق آپ کی جو سمجھ میں نہ آیا ہو اس سے متعلق بات ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔